مجھے کسی نے بتایا کہ پچھلے مہینے یا 2-4 مہینے پہلے کسی انڈیا کی بہت مشہور اداکارہ کا انتقال ہو گیا، اور پتہ نہیں اچانک ہو گیا یا کسی نے گولی مار دی، واللہ عالم، مر گئی۔ تو بتانے والے بتا رہے تھے کہ بہت مشہور تھی اور بہت دنیا میں اس کے گانے وانے چلے، لیکن اچانک مر گئی۔ تو میں نے کہا اب تو لوگوں کو بڑی عبرت ہوئی ہوگی، یار کتنی دنیا کمائی اس نے، عزت کمائی، اور وہ عزت 1 منٹ میں، بولو بھائی، خاک میں مل گئی۔ اور وہ انڈیا کی تھی تو اس کو جلایا گیا۔ میں نے کہا اور عبرت ہوگی، پھر تو لوگوں کو، اداکارہ ہوگی تو ظاہر ہے خوبصورت بھی ہوگی، اچانک مر گئی، اس کو جلا کے اس کی راکھ بنا دی گئی۔ انڈیا والے تو ایسے ہی کرتے ہیں نا ہندو، تو پھر تو اس کی راکھ کو دیکھ کے لوگوں کو اور زیادہ، ہندوؤں کو عبرت ہو گئی ہوگی کہ بھائی یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اتنی ترقی کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچو اور دھڑام سے، بولو بھائی، دھڑام سے ختم، ایک لمحے میں سب کیا ہو گیا، بلین میٹ ہو گیا۔ لیکن عبرت کی آنکھیں انسان کی اندھی ہو چکی ہیں۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ بجائے عبرت ہونے کے اور اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کے گانے چلائے جا رہے ہیں۔ محترمہ ایسے ناچتی تھیں، ایسے گاتی تھیں، یہ ان کی مشہور فلمیں ہیں، اس سے اس کی راہ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے اداکار اور اداکارائیں دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ بھائی کتنی ہی فٹنس کر لو، یہ لوگ تو کروڑوں روپے اپنی فٹنس پہ خرچ کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کوئی اداکارہ پتہ نہیں 2 کروڑ روپے اس کی صرف سالانہ اس پہ ڈسٹمپر پہ خرچ ہوتے ہیں۔ 2 کروڑ، یہ پتہ نہیں 1 کروڑ ڈسٹمپر پہ، میں میک اپ پہ، یعنی یہ عام ڈبے جو ہم لوگ کے ہیں دیوانوں پہ یہ والے نہیں چلتے، وہاں بہت مہنگے مہنگے ڈبے ہوتے ہیں جو صرف فٹنس کے لیے، کہ بھائی دیکھنے میں کیا نظر آئے، اٹریکٹیو۔ تو جب تک وہ اٹریکشن ہوتی ہے دنیا سلوٹ کرتی ہے، ان کے گانے سنتی ہے، دنیا کہتی ہے واہ واہ واہ، کہیں گزر جائیں تو جھک جھک کے لوگ کوشش کرتے ہیں ان سے سلام کریں، آٹوگراف لیں، ان کے ساتھ اپنی سیلفیاں بنائیں۔ اب بناؤ نا اس راک کے ساتھ اپنی سیلفی، ہے بھائی؟ اب اس سے وہ مر گئی تو بغل گیر ہو نا اس سے، جو جنازہ جب پڑا ہوا ہے تو بولو نا کہ میں اس کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا، میں بھی اس کے ساتھ ہی لیٹوں گا، مجھے بھی قبر میں اس کے ساتھ لے کے جاؤ۔ سب کہتے ہیں بھائی نہیں نکالو اس کو، یار نکالو۔ اور مسلمانوں میں تو کم عبرت ہوتی ہے، ان کے یہاں تو زیادہ عبرت ہونی چاہیے۔ ہم تو پھر بھی عزت سے نہلا کے مردے کو کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں۔ غیر مسلموں کے ہاں تو میت کا عجیب ہی حال ہوتا ہے، ان کے تو بہت خطرناک، جب جلانے کا منظر میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، بعض مردے جو ہندو لوگ جلاتے ہیں تو اتنا وحشتناک منظر، اس پہ نیچے کسی کے کمنٹس تھے الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ ہندو جو جلاتے ہیں نا یوٹیوب پہ میتیں، وہ ہیں ان کی کہ وہ میت کو جلاتے کیسے، تو نیچے ایک عربی نے کمنٹ کیا الحمدللہ علی نعمت الاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلم بنایا۔ اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا وحشیانہ عمل کرنا، اس کو اپنے سامنے جلا دینا، انسانی لاش کا بھی تو کوئی اکرام ہوتا ہے، کوئی انسان ہے، وہ جانور تھوڑی ہے۔ تو عبرت ہونی چاہیے، مگر عبرت کے اس موقع پر عبرت، بولو بھائی، نہیں ہوتی، اور بغاوت پھیلتی ہے، لوگ ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یاد رکھو، اسلام میں کسی غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت، بولو بھائی، نہیں ہے۔ دنیا میں اس کے لیے دعا کر سکتے ہو، زندگی میں، مر گیا تو دعا کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کہے گا کہ اس نے ساری دنیا کو خوش کیا مگر مجھے خوش نہیں کیا، یہ میرے پاس آیا ہے، تو اس کو سب سے بڑی سزا یہ کہ اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے۔ یہ باغی ہے تاکہ جب تک غیر مسلم زندہ ہے امکان ہے کہ توبہ کر لے گا، اس لیے آپ اس کو برا بھلا مت کہیں، مر گیا اب نہیں، بغیر توبہ کے چلا گیا تو اللہ نے کسی کو 40 سال مہلت دی، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، ساری زندگی ساری دنیا کا خیال، مگر جس نے پیدا کیا اس کے لیے کیا کیا؟ آپ نے اس پر ایمان ہی نہیں تھا، کرتے کیا آگے اس کے لیے؟ عبرت کی بات ہے، اللہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، مگر افسوس کہ ہمارا جو میڈیا ہے نا، میڈیا
وہ تو ظاہر ہے عبرت کی بات. میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں کسی میت کو جنازے کی چارپائی میں جب قبرستان لے کے جاتے تھے نا، دل میں ایک عجیب سی وحشت ہوتی تھی. لوگ چپ ہوتے تھے، ہلکا ہلکا ذکر کر رہے ہوتے تھے، سوچ رہے ہوتے تھے کل ہم بھی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، آج ہمارا یہ بھائی یا بہن دنیا سے گئی ہے، کل ہمارا نمبر ہے. اب ایسا نہیں ہوتا، اب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جنازے کی چارپائی کو لے کے جا رہے ہیں، باتیں، یار تو نے سنا ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں تو نے 20 پلاٹ خرید لیے. یار میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ مجھے تو 2 نمبر لگ رہا ہے، یہ ایسا اگر گلشن مہمان میں لے لے. ابھی سنا آج کل سرجانی کے ریٹ بڑے ٹائٹ چل رہے ہیں. ابھی سنا ہے یہ گوادر ابھی بننے والا ہے نا، یہاں پلاٹ لے کے ڈال دیں. یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ تو بحریہ پورا ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن بھی خرید لے نا. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے نا، وہ بھی کل اسی چارپائی کے اوپر بول دیا کرو بھائی میں آپ کے لاشعور میں ڈالنا چاہ رہا ہوں یہ چیزیں، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں یہ باتیں کہ مجھے بھی اللہ سمجھ دے. کل بحریہ ٹاؤن کا مالک بھی اسی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوگا. جب وہ لیٹے گا تو اللہ تمہیں کیسے چھوڑ دے گا؟ تمہارے تو 4-5 پلاٹ ہے، اس پہ تم فنڈر بنے پھر رہے ہو. ایسے ایسے حکمران دنیا میں پیدا ہوئے، آدھی آدھی زمینوں پہ حکومت کی ہے انہوں نے. تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی کہاں کے لیٹ گئے؟ بولو نا یار، چارپائی بھی لیٹ گئے. مجھے کسی نے بتایا کہ پچھلے مہینے یا 2-4 مہینے پہلے کسی انڈیا کی بہت مشہور اداکارہ کا انتقال ہو گیا، اور پتہ نہیں اچانک ہو گیا یا کسی نے گولی مار دی، واللہ عالم، مر گئی. تو بتانے والے بتا رہے تھے کہ بہت مشہور تھی اور بہت دنیا میں اس کے گانے وانے چلے، لیکن اچانک مر گئی. تو میں نے کہا اب تو لوگوں کو بڑی عبرت ہوئی ہوگی، یار کتنی دنیا کمائی اس نے، عزت کمائی، اور وہ عزت 1 منٹ میں، بولو بھائی، خاک میں مل گئی. اور وہ انڈیا کی تھی تو اس کو جلایا گیا. میں نے کہا اور عبرت ہوگی پھر تو لوگوں کو. اداکارہ ہوگی تو ظاہر ہے خوبصورت بھی ہوگی، اچانک مر گئی، اس کو جلا کے اس کی راکھ بنا دی گئی. انڈیا والے تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہندو. تو پھر تو اس کی راکھ کو دیکھ کے لوگوں کو اور زیادہ، ہندوؤں کو عبرت ہو گئی ہوگی کہ بھائی یہ انسان کی حقیقت ہے. اتنی ترقی کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچو اور دھڑام سے، بولو بھائی، دھڑام سے نہیں، ختم، ایک لمحے میں سب کیا ہو گیا؟ ملیا میٹ ہو گیا. لیکن عبرت کی آنکھیں انسان کی اندھی ہو چکی ہیں. لوگ بتا رہے ہیں کہ بجائے عبرت ہونے کے اور اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کے گانے چلائے جا رہے ہیں. بھائی محترمہ ایسے ناچتی تھیں، ایسے گاتی تھیں، یہ ان کی مشہور فلمیں ہیں، اس سے اس کی راکھ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے اداکار اور اداکارائیں دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ بھائی کتنی ہی فٹنس کر لو، یہ لوگ تو کروڑوں روپے اپنی فٹنس پہ خرچ کرتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کوئی اداکارہ پتہ نہیں 2 کروڑ روپے اس کی صرف سالانہ اس پہ ڈسٹمپر پہ خرچ ہوتے ہیں. 2 کروڑ، یہ پتہ نہیں 1 کروڑ ڈسٹمپر پہ، میک اپ پہ. یعنی یہ عام ڈبے جو ہم لوگ کے یہاں دیوانوں پہ یہ والے نہیں چلتے، وہاں بہت مہنگے مہنگے ڈبے ہوتے ہیں جو صرف فٹنس کے لیے، کہ بھئی دیکھنے میں کیا نظر آئے؟ اٹریکٹو. تو جب تک وہ اٹریکشن ہوتی ہے دنیا سلوٹ کرتی ہے، ان کے گانے سنتی ہے، دنیا کہتی ہے واہ واہ واہ. کہیں گزر جائیں تو جھک جھک کے لوگ کوشش کرتے ہیں ان سے سلام کریں، آٹوگراف لیں، ان کے ساتھ اپنی سیلفیاں بنائیں. اب بناؤ نا اس راکھ کے ساتھ اپنی سیلفی، ہے بھائی. اب اس سے وہ مر گئی تو بغلگیر ہو نا اس سے. جو جنازہ جب پڑا ہوا ہے تو بولو نا کہ میں اس کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا، میں بھی اس کے ساتھ ہی لیٹوں گا، مجھے بھی قبر میں اس کے ساتھ لے کے جاؤ. سب کہتے ہیں بھائی نہیں نکالو اس کو، یار نکالو. اور مسلمانوں میں تو کم عبرت ہوتی ہے، ان کے ہاں تو زیادہ عبرت ہونی چاہیے. ہم تو پھر بھی عزت سے نہلا کے مردے کو کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں. غیر مسلموں کے ہاں تو میت کا عجیب ہی حال ہوتا ہے. ان کے تو بہت خطرناک، جب جلانے کا منظر میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، بعض مردے جو ہندو لوگ جلاتے ہیں تو اتنا وحشت ناک منظر
اس پہ نیچے کسی کے کمنٹس تھے الحمدللہ علی نعمت الاسلام. ہندو جو جلاتے ہیں نا یوٹیوب پہ میتیں، وہ ہیں ان کی کہ وہ میت کو جلاتے کیسے. تو نیچے ایک عربی نے کمنٹ کیا الحمدللہ علی نعمت الاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلم بنایا. اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا وحشیانہ عمل کرنا، اس کو اپنے سامنے جلا دینا. انسانی لاش کا بھی تو کوئی اکرام ہوتا ہے، وہ انسان ہے، وہ جانور تھوڑی ہے. تو عبرت ہونی چاہیے، مگر عبرت کے اس موقع پر عبرت بولو بھائی نہیں ہوتی، اور بغاوت پھیلتی ہے. لوگ ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو اسلام میں کسی غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. دنیا میں اس کے لیے دعا کر سکتے ہو، زندگی میں مر گیا تو دعا کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہے گا کہ اس نے ساری دنیا کو خوش کیا مگر مجھے خوش نہیں کیا. اب یہ میرے پاس آیا ہے تو اس کو سب سے بڑی سزا یہ کہ اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے. یہ باغی ہیں اللہ کے. جب تک غیر مسلم زندہ ہے امکان ہے کہ توبہ کر لے گا، اس لیے آپ اس کو برا بھلا مت کہیں. مر گیا تو اب نہیں، بغیر توبہ کے چلا گیا تو اللہ نے کسی کو 40 سال مہلت دی، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال. ساری زندگی ساری دنیا کا خیال، مگر جس نے پیدا کیا اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اس پر ایمان ہی نہیں تھا، کرتے کیا آگے اس کے لیے؟ عبرت کی بات ہے، اللہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. مگر افسوس کہ ہمارا جو میڈیا ہے نا، میڈیا وہ تو ظاہر ہے عبرت کی بات. میں ایک بہت حیران ہوتا ہوں کہ پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں کسی میت کو جنازے کی چارپائی پہ جب قبرستان لے کے جاتے تھے نا، دل میں ایک عجیب سی وحشت ہوتی تھی. لوگ چپ ہوتے تھے، ہلکا ہلکا ذکر کر رہے ہوتے تھے، سوچ رہے ہوتے تھے کل ہم بھی اس چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، آج ہمارا یہ بھائی یا بہن دنیا سے گئی ہے، کل ہمارا نمبر ہے. اب ایسا نہیں ہوتا. اب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جنازے کی چارپائی کو لے کے جا رہے ہیں، باتیں. یار تو نے سنا ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں تو نے 20 پلاٹ خرید لیے. یار میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ مجھے تو 2 نمبر لگ رہا ہے، یہ ایسا کر گلشن معمار میں لے لے. ابے سنا آج کل سرجانی کے ریٹ بڑے ٹائٹ چل رہے ہیں. ابے سنا یہ گوادر ابھی بننے والا ہے نا، یہاں پلاٹ لے کے ڈال دیں. یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ تو بحریہ پورا ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن بھی خرید لینا. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے نا، وہ بھی کل اسی چارپائی کے اوپر بول دیا کرو بھائی میں آپ کے لاشعور میں ڈالنا چاہ رہا ہوں یہ چیزیں. میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں یہ باتیں کہ مجھے بھی اللہ سمجھ دے. کل بحریہ ٹاؤن کا مالک بھی اسی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوگا. جب وہ لیٹے گا تو اللہ تمہیں کیسے چھوڑ دے گا؟ تمہارے تو 4-5 پلاٹ ہیں، اس پہ تم فنٹر بنے پھر رہے ہو. ایسے ایسے حکمران دنیا میں پیدا ہوئے، آدھی آدھی زمینوں پہ حکومت کی ہے انہوں نے. تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی کہاں کے لیٹ گئے؟ بولو نا یار، چارپائی پہ لیٹ گئے. وہ کہتے ہیں کہ جو سکندر ہے نا بادشاہ، جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، دنیا میں چند نام ایسے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت ہی کم علاقہ چھوڑا ہوگا. سکندر اعظم بھی انہی میں سے ایک گزرا ہے. ہزاروں باندیاں خوبصورت، سینکڑوں ہزاروں بیویاں، دنیا کی ہر خوبصورت عورت اس کے آنگن میں آتی تھی. اتنی عیاشی کی ہے اس نے، جو کہتا تھا ہو جاتا تھا. سفر میں اس کی موت واقع ہوئی ہے. سفر میں موت کے وقت کہا جاتا ہے اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو کفن سے میرے ہاتھ ایسے خالی نکال دینا. دنیا عبرت کا نشان بنے گی، دیکھے گی کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا. تو جن کو یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی نا کہ ایسے ہوگا، انہوں نے شروع ہی سے دنیا سے دل نہیں لگایا. کماؤ ضرور، دل نہ لگا.